امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی بوڑھی، کہا کہ اے امام ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں جب وہ اون جو ہوتا ہے نا، اون کاٹتی ہوں، تو میں یہ اون کاٹتی ہوں، تو اب یہ کہ عام طور پہ میں جو چراغ کے اندر اون کاٹتی ہوں تو اتنے پیسے لیتی ہوں اس اون کاٹنے کی، لیکن جب 14ویں کا چاند چمک، اگر چاندنی راتیں آتی ہیں تو میں چاند کی روشنی میں کاٹتی ہوں، تو میرے وہ چراغ کا تیل خرچ نہیں ہوتا، تو وہ چاند کی روشنی سے کاٹتی ہوں، تو اس کے پیسے میں اتنے ہی لے لیا کروں جتنے چراغ والے لیتی ہوں، یا پیسے کم لیا کروں؟ کیونکہ اب تو میری اپنی گھر کی روشنی نہیں لگ رہی، اب تو اللہ کی روشنی مفت کی مل رہی ہے، تو کیا اس میں قیمت کم کر دوں یا وہی قیمت لوں جو پہلے والی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب سوال جب کیا تو امام احمد بن حنبل حیران ہو گیا کہ یار روئے زمین پر ایسی تقوی ورع والی عورت، یہ بڑھیا کون ہے بھائی؟ کیونکہ یہ تو کون پوچھتا بھائی، چاند کی روشنی بھائی مفت کی سب ایک ہی قیمت رکھو۔ آپ فرمایا کہ اے اللہ کی بندی تو کون ہے؟ کہا میں با یزید بستامی کی بہن ہوں۔ با یزید بستامی اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی گزرا ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہاں، تبھی مجھے خیال ہوا کہ تیری کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، جو اتنی باریک بات تو پوچھ رہی ہے، تو اگر بایزید بستامی کی بہن ہے تو پھر تیرے لیے دونوں قیمتیں برابر کرنا جائز نہیں۔ جب چاند کی روشنی میں تو اگر سود کاتے تو اس کی قیمت کم لیا کر، اور جب اپنے چراغ میں کاتے تو اس کی قیمت تو زیادہ لے لیا کر، کیونکہ تو بایزید بستامی کی بہن ہے، اور تیرا جو مقام اللہ کے ہاں تجھے اسی لیول کے حساب سے خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عام کوئی عورت ہوتی تو میں تجھے عام مومنین کی عورتوں کی اجازت دے دیتا، لیکن تو اس کی نسبت رکھتی ہے، لہٰذا تجھے اسی لیول سے چلنا چاہیے۔ یہ ہے حکمت و دانائی کی بات، کہ آپ اس کے لیول کے حساب سے دانائی کی بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال دیا کہ حکمت و دانائی کی باتیں آپ ایسی انداز سے پیش کرتے کہ بڑے بڑے عقدے حل ہو جاتے تھے۔ جیسے خود حجر اسود کا واقعہ کہ حجر اسود کیسے رکھیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک چادر، اس چادر کو سردار اگر پکڑ لیں گے تو سارے سردار بھی خوش ہو گئے، آپ نے اپنے مقام پہ حجر اسود رکھ دیا، مشہور واقعہ۔ تو اس سے یہ دانائی کی باتیں۔ اور ایک مطلب حکمت کا یہ کہ سنت، اس سے بعد سنت ہے وے آف لائف، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ انسان کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا بولنا کیسے ہے، یہ وے آف لائف جو ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی سکھاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ حکمت سے مراد فقہ ہے، فقہ جو حکمت ہے فقہ، کہ یہ تفقہ فی الدین، یہ فقہ کے جو مسائل ہیں، اس کے جو حقائق ہیں، جو رموز ہیں، یہ رسول اللہ سکھاتے ہیں کہ ایک ایک آیت سے کیا کیا مسائل فقیہ نکلتے ہیں، اور اس مسائل فقیہ کے کیا کیا اصول بنتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ یہ جو تفقہ ہے یہ آپ کو حاصل ہے، اس لیے حکمت سے مراد فقہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ دلوں کو پاک کرتے، اندر کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ظاہر جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سب کچھ پاک ہو جاتا ہے۔ قلب پاک ہے تو قالب پاک ہے، اس پاک دل سے نکلی بات جو ہے وہ پھر خوشبودار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قیمت لگتی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ جو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہاں تک یہ مضمون مکمل ہوا ہے۔